درود شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت أبي جحش رضي الله تعالى عنه قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ فقد منعتني الصيام والصلاة إلى آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس شریعت کی صورت میں بڑی بہترین رہنمائی عطا فرمائی۔ پاکی اور ناپاکی دنیا میں کسی قوم، کسی مذہب میں اتنی تفصیل سے بیان نہیں کی گئی جتنی ہمارے دین میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اور اس پاکی ناپاکی کا معاملہ بظاہر انسان کی ذاتی معاملات کے ساتھ ہے، لیکن در حقیقت اس کا تعلق انسان کی عبادات اور انسان کی آخرت کے ساتھ ہے۔ جیسے بیج بوئے بغیر فصل کی توقع رکھنا غلط ہے، اسی طرح پاکی حاصل کیے بغیر عبادات کی قبولیت کا تصور بالکل غلط اور باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پاکیزگی کی بڑی اہمیت بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جو آدمی زیادہ پاک رہنے کی عادت بنا لے تو اس سے اسے صرف پاکی نہیں ملے گی بلکہ اسے اللہ رب العالمین کی محبت بھی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار فرمائیں گے۔ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ ارشاد فرمایا: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زیادہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی تو غار حرا میں نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم کی عظمت اور اہمیت بیان کی گئی اور علم کا مقصد بیان کیا گیا کہ تم وہ علم حاصل کرو جو علم تمہیں تمہارے رب تک پہنچا دے، جس علم کی برکت سے تمہارے رب کا تمہیں تعارف حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ اسی لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق،
یہ فرمایا گیا کہ اپنے اس رب کے مبارک نام کی برکت سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کا تعارف وہ علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد ہے، اور وہ علم جسے پڑھ کر انسان اللہ سے دور ہو، شکوک و شبہات میں پڑ جائے، اور وہ علم جسے پڑھ کے ہدایت کی بجائے گمراہی ملے، تو وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ محض دھوکہ اور غلطی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دوسری وحی نازل ہوئی، اس وحی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع میں جو حکم دیا گیا وہ پاک رہنے کا تھا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، دنیا کو اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ بدن بھی پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کو بھی پاک ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بہت بچا کرو، اس لیے کہ اکثر قبروں میں عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب پیشاب کے چھینٹے وہ ناپاک چیز ہیں، جب بدن یا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اسی حال میں ہم نماز پڑھیں گے، ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ ہم تو نیکیاں گنتے رہے لیکن وہ گناہ بنتے رہے، تو ظاہر ہے پھر قبر میں جا کے عذاب ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے پاکی یہ ابتدا اور بنیاد ہے دین کا راستہ طے کرنے کے لیے۔ پھر اس پاکیزگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو ضروری قرار دیا اور کچھ چیزوں کو ادب کے درجے میں رکھا، یعنی وہ ضروری تو نہیں ہے لیکن اگر آپ ان چیزوں پر بھی عمل کریں تو اس سے آپ کی پاکیزگی بہت بڑھ جائے گی۔ اور قرآن کریم میں انہی لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو پاکیزگی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پاکیزگی کس پانی سے حاصل کی جائے، اس کے بارے میں ذرا سی بات عرض کرتے ہیں۔ پانی کے جتنے بھی طبعی ذریعے ہیں ان سے حاصل ہونے والا پانی پاک ہے، آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس پانی کے ساتھ کپڑے برتن بھی دھو سکتے ہیں۔ جتنے طبعی فطری طریقے ہیں پانی حاصل ہونے کے، سمندر کا پانی پاک ہے، دریا کا، نہر کا پانی پاک ہے، کنویں کا پانی پاک ہے، چشمے کا پانی پاک ہے، اور بارش کا پانی بھی پاک ہے۔ بظاہر امید ہے کہ چند دنوں کے بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اس میں مسجد میں آنے جانے والوں کو کافی مشکل ہوتی ہے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، گاڑی پاس سے گزری، چھینٹے پڑ گئے بارش کے پانی کے، یا اپنے ہی جوتے کی وجہ سے چھینٹے پڑ گئے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ یاد رکھیں کیچڑ کے چھینٹے پڑ جانے سے کپڑے پلید نہیں ہوتے، اس لیے کہ کیچڑ بنا کس چیز سے ہے؟ بارش کے پانی سے، اور وہ پاک ہے، اور مٹی سے، وہ بھی پاک ہے۔ تو مٹی اور پانی دو پاک چیزیں مل گئیں تو ناپاک کیسے ہو گئیں؟ کیچڑ کے چھینٹے پڑ جائیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے کپڑے گندے ہو گئے، داغدار ہو گئے،
یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناپاک ہو گئے۔ ہاں، اگر گلی میں بازار میں کسی جگہ پہلے سے کوئی ناپاک پانی کیچڑ موجود ہے، کوئی بھی ناپاک چیز، اس جگہ کا جو چھینٹا ہوگا وہ ناپاک ہوگا، اور ناپاک ہونا بارش کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نجاست کی وجہ سے جو بارش کے علاوہ پہلے ہی پڑی تھی وہاں پہ۔ کہیں گٹروں کا پانی شامل ہو جائے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو الگ بات ہے، ورنہ صاف ستھری سڑک پہ بارش پڑنے سے چھینٹے کپڑوں پہ پڑ بھی جائیں، کپڑے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بارش کے پانی کو پاک قرار دیا۔ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے جو پانی اتارا ہے یہ پانی خود بھی پاک ہے اور پاکی دینے والا بھی ہے، یعنی اس پانی کو استعمال کرنے سے پاکی ملتی بھی ہے۔ سمندر کا پانی کیسے پاک ہو گیا؟ سمندر کا پانی پاک ہونا احادیث مبارکہ میں واضح طور پہ مذکور ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، اسی جامع ترمذی میں موجود ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا نرکب البحر، ہمیں سمندری سفر پر جانا پڑتا ہے اور ہمارے پاس پانی بہت کم ہوتا ہے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو وغیرہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ جو ہم پانی لے کے چلتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے سمندری سفر میں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ پانی لے کے کیوں چلتے ہیں؟ آگے سفر ہی جب سمندر میں ہے تو وہ تو ہے ہی پانی پانی۔ پینے کے لیے اور استعمال کے لیے پانی اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ سمندر کا پانی سخت کڑوا ہوتا ہے، نمکین، شدید نمکین، اس کا ایک گھونٹ بھی پینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور صحابی کا دراصل سوال یہ تھا کہ سمندر میں خشکی سے زیادہ مخلوقات رہتی ہیں، اندر مچھلیاں ہیں اور نہ جانے کتنے حشرات الارض ہیں، اور سمندر میں تقریباً وہ تمام چیزیں رہتی ہیں جو خشکی پہ رہتی ہیں۔ سمندری گھوڑا آپ نے سنا بھی ہوگا اور لاہور چڑیا گھر میں دیکھا بھی ہوگا، اور سمندری خنزیر کا بھی ذکر ہے، سمندری کتے کا بھی ذکر ہے۔ وہ اللہ پاک نے انہی سے ملتی جلتی مخلوقات ایسی بھی بنائی ہیں جو پانی کے اندر رہ سکتی ہیں۔ تو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ظاہر ہے وہ پیدائش سے لے کے موت تک سال ہر سال اسی پانی میں جیتی ہیں، پیشاب وغیرہ اسی پانی میں ہوتا ہے اور اسی پانی میں وہ مرتے ہیں، اسی میں گلتے سڑتے ہیں۔ تو کیا یہ پاک ہے سمندر کا پانی؟ پھر جو بحری جہاز وغیرہ چلتے ہیں اس میں تو وہ بھی تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، تو بحری جہاز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پیشاب وغیرہ بھی اسی میں جاتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس سب کچھ کے باوجود کیا سمندر کا پانی پاک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، یاد رکھو کہ سمندر میں جتنا بھی پانی ہے سارا پاک ہے، آپ اس سے وضو غسل وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اس سمندر کا مردار حلال ہے۔ اس مردار کی تشریح اہل علم نے یہ کی ہے کہ اس کی مچھلی حلال ہے، اور مچھلی میں سے بھی وہ مچھلی حلال ہے جو رہتی تو پانی میں ہے ظاہر ہے، لیکن اس کو پانی سے نکال لیا گیا اور باہر آ کے مر گئی، ذبح کے بغیر مر گئی، ذبح ہوتا ہی نہیں مچھلی کا، وہ جب بھی مرتی ہے وہ بغیر ذبح کے مرتی ہے۔
تو یہ مچھلی ذبح کے بغیر مرتی ہے، اس لیے اس کو مردار کہا، اور ساتھ فرمایا کہ ایک یہ مردار ایسا ہے کہ یہ مردار حلال ہے۔ سمندر کا مردار حلال ہے، مچھلی کے لیے ذبح نہیں۔ اصل میں ذبح ان جانوروں کے لیے ہوتا ہے جن میں بہنے والا خون ہوتا ہے، دم مسفوح۔ قرآن کریم میں دم مسفوح کو، بہنے والے خون کو نجس کہا گیا۔ جو حلال جانور ذبح کے بغیر مر جاتا ہے، چونکہ اس کے جسم کا وہ ناپاک خون اس کی رگوں اور گوشت وغیرہ میں موجود رہتا ہے، نکلتا نہیں ہے، اس لیے وہ حرام شمار ہوتا ہے۔ اور جب ان حلال جانوروں میں سے کسی کو ذبح کرتے ہیں تو وہ نجاست ساری نکل جاتی ہے اور پیچھے گوشت پاک رہ جاتا ہے، تو وہ حلال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، وَحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ، ہمارے لیے، اس امت کے لیے دو مردار حلال کیے گئے اور 2 خون حلال کیے گئے، 2 مردار حلال کیے گئے اور 2 خون حلال کیے گئے۔ 2 مردار کون سے؟ السمک والجراد۔ ایک ہے مچھلی کہ یہ ذبح کے بغیر استعمال ہوتی ہے اور ہوتی حلال ہے، اور دوسری ہے الجراد، ٹڈی۔ ٹڈی سے مراد یہ ٹڈی نہیں جو ہمارے گھروں میں چھلانگیں لگاتی پھرتی ہے اور کپڑے کاٹ دیتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ ٹڈی حدیث میں مراد نہیں ہے۔ الجراد سے مراد وہ ٹڈی ہے جن کے لشکر آتے ہیں اور فصلوں کو کلومیٹروں تک تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے تو ہم صرف کتابوں میں پڑھتے تھے، میرے خیال سے یہ 1.5-2 سال پہلے پاکستان میں سندھ وغیرہ کی طرف بہت آئے رہے، تو یہ اللہ کے لشکروں میں سے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور اڑتی ہیں، یہ پرواز کرتی ہیں۔ یہ ہمارے گھروں والی تو خالی چھلانگیں لگاتی ہے، تو یہ پرواز کرتی ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچتی ہیں۔ جس درخت پہ بیٹھ جائیں اس کے سارے پتے کھا جاتی ہیں، جس فصل میں بیٹھ جائیں تو پوری فصل چٹ کر جاتی ہے، تو ظاہر بڑے بڑے نقصان ہیں ان چیزوں سے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کو کھانا حلال ہے، وہ جائز ہے اس کو کھانا، اور وہ ایسی چیز ہے کہ ذبح کے بغیر جائز ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے عرض کیا ہے مچھلی اور ٹڈی کو اس لیے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں دی گئی کہ ان میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، ان کے بدن میں گردش کرنے والا خون نہیں ہوتا، اس لیے یہ حلال ہیں، ذبح کے بغیر بھی حلال ہے۔ اور جن حلال جانوروں کے جسم میں بہنے والا خون ہے، جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ، تو ان کو ذبح کریں گے تو حلال ہوں گی، نہیں تو نہیں ہوں گی۔ ذبح سے یاد آیا، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں ذبح کے متعلق چند شرطیں ہیں، تب وہ حلال ہوگا۔ ایک تو جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں وہ حلال نسل میں سے ہو، وہ بکری، گائے وغیرہ میں سے ہو، یہ حلال نسلیں ہیں۔ دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو، شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو۔ اس میں بنیادی طور پہ 4 رگوں کو کاٹنے کا حکم ہے، سانس کی نالی، خوراک کی نالی، اور 2 ان کے قریب قریب دونوں طرف دائیں بائیں شاہ رگیں ہوتی ہیں، جن کو کاٹنے سے خون اچھل اچھل کر باہر آتا ہے۔ یہ 4 رگیں جس نے کاٹ لیں تو یہ شرعی ذبح ہو جائے گا۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کم از کم اہل کتاب میں سے ہو۔
مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ اہل کتاب سے مراد یہودی یا عیسائی۔ یہودی کا ذبح کیا ہوا بھی حلال ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، اور عیسائی کا ذبح کیا ہوا بھی حلال ہے، بشرطے کہ وہ حلال نسل کا جانور ہو اور شرعی طریقے سے ذبح کرے۔ اگر ذبح کرنے والا یہودی یا عیسائی ہے تب بھی حلال ہے۔ دنیا کا اور کوئی کافر ایسا نہیں جس کا ذبیحہ حلال ہو۔ مشرک کا ذبیحہ، کسی اور کافر کا ذبیحہ حرام ہے۔ بس صرف اہل کتاب کے ذبیحے کی قرآن پاک میں اجازت دی گئی، لیکن اہل کتاب کے بارے میں اس دور میں ایک اور وضاحت بھی کرنی پڑتی ہے کہ اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں، تو یہودی اور عیسائی سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کم از کم ان کے اپنے مذہب کے بڑے لوگ مانتے ہوں کہ ہاں یہ ہمارے مذہب کے مطابق ہے۔ عیسائیوں کے بڑے مانتے ہوں کہ یہ والا جو عیسائی ہے یہ ہمارے مذہب کے مطابق چل رہا ہے۔ یہودیوں کے بڑے مانتے ہوں کہ یہ ہمارے مذہب کے مطابق ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج کل امریکہ اور یورپ وغیرہ میں اور دوسرے ملکوں میں بہت بڑی تعداد جو اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے تو ہیں لیکن وہ عیسائی مذہب پر بھی نہیں ہیں۔ سرکاری ریکارڈ میں ان کو عیسائی لکھا جاتا ہے لیکن وہ عیسائی مذہب پر بھی نہیں ہیں، وہ بالکل لبرل اور بے دین ہو چکے ہیں۔ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، انجیل کو بھی نہیں مانتے، اور جو عیسائی مذہب میں ضروری چیزیں سب کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کسی دین کو نہیں مانتے، لیکن جب پوچھا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ہم بھی عیسائی ہیں۔ تو یہ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ان کے عقائد کم از کم عیسائیوں یا یہودیوں کے مذہب کے مطابق نہ ہوں۔ تو ان لوگوں کا ذبح کیا ہوا حلال ہے۔ کافروں میں سے صرف دو کافر، صرف دو یہودی اور عیسائی، ان کو قرآن کریم میں اہل کتاب کہہ کے ان کا ذبیحہ حلال کہا گیا ہے۔ باقی کسی اور کافر کا ذبح کیا ہوا ہو تو وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اور یہ جو دو جانور فرمایا کہ ذبح کے بغیر حلال ہیں، ان میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، اس لیے ذبح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ ہمارے لیے دو خون ایسے ہیں جو حلال قرار دیے گئے، دو خون۔ ویسے تو خون جو بہنے والا ہے نجس اور ناپاک ہے، خون کی خرید و فروخت حرام ہے، اور اس خون کو کسی بھی طرح غذا میں ڈالنا بالکل حرام ہے۔ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے سنتے تھے کہ زخم ہو جائے تو اپنا خون گرنے نہ دو، پی لو، ضائع نہیں ہوگا۔ یہ پینا حرام ہے، یہ ایسی ہے جیسے کوئی پیشاب کو پینے کی بات کرے، اتنا نجس اور ناپاک ہے۔ کپڑوں کو لگ جائے خون تو نماز نہیں ہوتی، بدن کو لگ جائے نا زخم سے نکل کے نماز نہیں ہوتی، اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو خون ایسے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ ایک خون ہے جگر کا، کلیجی بھی خون کا مجموعہ ہے لیکن یہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا دوسرا خون ہے الطحال، تلی کا، وہ جو جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی معدے کے اوپر لگی ہوتی ہے، تو وہ تلی، وہ بھی ہوتا خون ہے سارا، لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا خون ہے جو ہمارے لیے حلال ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندری سفر پہ جاتے ہیں، اگر سمندر کا پانی استعمال کرنا پڑ جائے وضو غسل وغیرہ میں تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، سمندر کا پانی بالکل پاک ہے، اور اس کا مردار یعنی اس کی مچھلی جو پانی سے باہر آ کے مر جائے وہ ذبح کے بغیر مرتی ہے لیکن پھر بھی حلال ہوتی ہے۔ اگر کوئی مچھلی پانی کے اندر مر جائے تو
اس مچھلی کو حلال نہیں کہیں گے، وہ حرام ہے۔ البتہ ایک صورت کی گنجائش ہے کہ آپ نے شکار کسی ایسے طریقے سے کیا کہ آپ کو یقین ہے کہ جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ اس سے مری ہے، جو طریقہ میں نے شکار کا لگایا یہ اس سے مر گئی ہے پانی میں، تو وہ حلال ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے۔ جس طرح کرنٹ وغیرہ لگاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، تو اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ میرے شکار کے عمل کی وجہ سے مری ہے تو حلال ہے، اور اگر شک شبہ ہے تو پھر حلال کوئی نہیں۔ جو مچھلی پانی کے اندر مر جائے وہ حلال نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کو حلال قرار دیا۔ قرآن کریم میں بارش کے پانی کو پاک قرار دیا گیا کہ یہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دریا اور نہر کے پانی کو بھی پاک قرار دیا گیا۔ وہ حدیث پاک اکثر آپ سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر ہو، دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا ناپاکی اس کے جسم پہ رہ جائے گی؟ سب نے کہا نہیں رہ جائے گی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ پاک ہوتا ہے تبھی فرما رہے ہیں نا ناپاکی نہیں رہ جائے گی۔ حالانکہ نہر کے پانی میں، دریا کے پانی میں بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، اس میں بھی جانور رہتے ہیں، وہ بھی پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں، کیسے کیسے لوگ نہاتے ہیں، جانور بھی نہا رہے ہوتے ہیں، تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے، اسے پاک قرار دیا گیا۔ اصل ایک مسئلہ ہے شریعت کا کہ پانی جب جاری ہو تو بس وہ پاک ہوتا ہے جب تک اس جاری پانی میں نجاست کا اثر واضح نہ ہو جائے۔ جو پانی چل رہا ہے وہ پاک ہے، کوئی چھوٹی موٹی ناپاک چیز گر بھی جائے تو بہتا پانی پاک ہے۔ ہاں، بہتا پانی ناپاک اس وقت ہوگا جب اس بہتے پانی کے اندر اتنی نجاست گرے کہ نجاست کا کوئی اثر اس میں محسوس ہونے لگے، یا نجاست کی رنگت نظر آئے، یا نجاست کا ذائقہ آ جائے، یا نجاست کی مہک آ جائے، خوشبو بدبو آ جائے، تو پھر وہ ناپاک ہوگا، ورنہ وہ پاک ہی رہے گا چاہے بہتے پانی میں کوئی ناپاک چیز گر بھی جائے۔ لہٰذا ایک سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ لوگ نہر میں نہاتے ہیں کہ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں وہ اندر ہی پیشاب بھی کر دیتے ہیں، تو کیا اب نہر کے پانی سے کپڑے دھونا یا وضو کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ بہتا پانی ہے، اور بہتے پانی میں نجاست گر جائے تو وہ پاک رہتا ہے جب تک نجاست کا واضح طور پہ اثر محسوس نہ ہو۔ چشمے کا پانی بھی پاک ہوتا ہے، چشمے کا پانی پاک ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا واضح ذکر موجود ہے۔ یہ پانی حتیٰ کہ وہ پانی بھی پاک ہوتا ہے جو مثلاً کسی جگہ کھڑا ہے، کھڑے پانی میں کسی نے کوئی نجاست بھی ڈال دی اور وہ پانی گرمی کی وجہ سے بخارات بن گیا، پانی گرمی کی وجہ سے بخارات بن گیا، کسی طرح وہ بخارات دوبارہ اگر پانی میں بدلے جا سکیں تو اب جو بخارات سے پانی بن رہا ہے یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، اس لیے کہ جب نجاست اس میں شامل تھی تو جو بخارات بنے ہیں وہ صرف اجزاء کس کے ہیں؟ پانی کے۔ وہ H2O ہے نا جی، ہائیڈروجن اور آکسیجن، دو ہائیڈروجن ایک آکسیجن، تو وہی دوبارہ ملیں گے تو پانی بنے گا نا، نجاست کی اجزاء تو اس میں شامل ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بارشوں کا نظام اتنا پاک صاف رکھا ہے، جو کچھ بھی ہو نجاست اس سے دھل جاتی ہے، تو یہ جب آبی بخارات سے دوبارہ پانی بنتا ہے تو اس پانی میں ناپاکی اگر پہلے سے کسی طرح تھی بھی صحیح تو اب نہیں ہے اس میں۔ اسی لیے بارش کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے خود
پاک قرار دیا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو قطرے میرے کپڑوں پہ بارش کے گرے ہیں یہ کس جگہ سے آبی بخارات بنے تھے، نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ یہ پاک ہیں، کیونکہ جس عمل سے گزر کے آ رہے ہیں، جس کیمیائی عمل سے گزر کے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ خالص پانی رہ گیا ہے، پچھلے اثرات کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آبی بخارات سمندر کے کڑوے پانی سے بنتے ہیں، لیکن بارش میٹھے پانی کی ہی آتی ہے، کیونکہ وہ اجزاء ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پانی جس طرح کا بھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس پانی میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اس امت کے لیے پاک کرنے کا ذریعہ صرف پانی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بھی پاک کرنے والی چیز بنائی۔ پہلی جتنی امتیں گزری ہیں، کسی امت کو پانی کے علاوہ پاکی کا کوئی ذریعہ نہیں دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ فضل فرمایا کہ ان کو مٹی بھی ان کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہادی سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ روکے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ وہ اس سفر میں جب نکلی تھیں تو اپنی بہن اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء اپنی بہن سے انہوں نے ایک سونے کا ہار ادھار مانگا تھا کہ میں سفر پہ جا رہی ہوں، دے دیں، واپس آ کے دے دوں گی آپ کو۔ اپنی بہن سے سونے کا ہار لے کے گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ قریبی عزیزوں سے اس طرح کی چیزیں مانگ کر بھی لی جا سکتی ہیں، ایسے عزیزوں سے کہ جن سے چیز لے کر خیر خیریت سے واپس دی جا سکتی ہو۔ کچھ عزیز ایسے ہوتے ہیں، ان سے چیز لے لی تو واپسی پہ کوئی نہ کوئی شرارت نکل ہی آئے گی، آپ نے ایسے کر کے دے دی ہے، آپ نے ایسے کر دی ہے، اس طرح تو تھی ہی نہیں چیز، تو کچھ نہ کچھ تبصرے ساتھ گرم گرم مل جاتے ہیں۔ تو ان سے بندہ پرہیز کرے، جہاں زیادہ محبتیں ہوں وہاں ایک دوسرے سے چیز مانگ کر بھی استعمال کرنا جائز ہے، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہار پہن کے گئی، تو راستے میں جہاں ٹھہرے تو اونٹنی سے اترتے ہوئے کہیں ہار ٹوٹ کے گر گیا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو جب کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ہار تو کوئی نہیں میرے پاس، تو پریشان ہو گئے۔ پریشانی زیادہ اس لیے تھی کہ یہ میرا اپنا نہیں، یہ تو کسی سے لیا ہوا ہے، ان کو تو واپس کرنا چاہیے۔ تو پریشان ہو گئیں اور تلاش کرنے لگ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ہار کو ساتھ مل کر تلاش کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کسی کام میں کبھی تعاون کی ضرورت پیش آئے تو کر دینا چاہیے۔ اس کو رن مریدی نہیں کہتے، اس کی کوئی اور ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں گھر والوں کے ساتھ تعاون کرنا، اور یہ سنت عمل ہے۔ کبھی گھر میں مصروفیت زیادہ ہو، آپ ان کے ساتھ سالن بنوانے میں، کوئی اور برتن دھونے میں کسی طرح کا تعاون کرتے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ تلاش کرتے رہے، ہار نہیں ملا۔ ادھر سے جلدی اس لیے تھی قافلے والوں کو کہ جہاں ہم ٹھہرے تھے یہاں پانی کوئی نہیں، اور قافلے والوں کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ اس سے وضو کر سکیں۔ تو ظاہر ہے لوگوں کی نماز کا مسئلہ بن رہا ہے، اس کا کیا کریں؟ تو صحابہ کرام پریشان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام ہار ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی ہار تلاش کر رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ کی بیٹی ہیں عائشہ، ظاہر ہے ہم نہ تو نبی علیہ السلام سے درخواست کر سکتے ہیں اور نہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کر سکتے ہیں، ہاں آپ کی وہ بیٹی ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔
تو ایسا کیجئے، لوگوں کی نماز کا مسئلہ بنا کھڑا ہے تو آپ مہربانی فرمائیں ان سے کہیں کہ اب ہار نہیں ملتا تو چلو نہ صحیح، اب آگے نکلنا چاہیے، سب کا حرج ہو رہا ہے اس میں۔ یہاں کئی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک وہ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا جو ہمارا ہے۔ ذرا سی دیر ہو جائے ہم غصے میں آ کے گھر والوں کو گالیاں دینا، ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہے ہی ایسی، ذرا سی بات ہو جائے تو۔ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، اور یہ ذاتی معاملہ نہیں، لوگوں کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگ ساتھ ہیں، بہت سارے لوگ ساتھ ہیں، تو اس لیے بڑی فکر بھی ہوتی تھی آپ علیہ السلام کو، لیکن آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ چلو چھوڑو پھر نہیں ملتا تو نہ صحیح، نہ، آپ بھی ساتھ مل کے ڈھونڈواتے رہے۔ پتہ چلا گھر والوں کی دل جوئی کرنی چاہیے، گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ یا اس طرح کہنا غلط ہے۔ کیا غلطیاں صرف ان سے ہوتی ہیں اور ہم نے کبھی بھی غلطی نہیں کی؟ ہم بھی تو کرتے ہیں نا، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام بھی ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے اصرار پہ آئے، ان کی تو بیٹی تھی، تو نبی علیہ السلام کو جب دیکھا نا کہ حضور ذرا اس طرف متوجہ ہیں، تو اپنی بیٹی کو نا ایسے کمر میں ہاتھ مارا کہ اٹھتی کیوں نہیں ہے، کہنا نبی علیہ السلام سے کہ چلیں، آپ نے کہنا ہے تو ہمیں پتہ ہے حضور تب چلیں گے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے کون؟ اللہ کے نبی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں گی تو ہمیں پتہ ہے حضور نے تب چلنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ عائشہ کے ابو ان کو ڈانٹ رہے ہیں یا سختی کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر اسے کچھ نہ کہو، آپ کی محبت اور شفقت دیکھیں کتنی ہے، ابوبکر اسے کچھ نہ کہو۔ تو چاہتے تو حضور بھی تھے کہ اب مسئلہ حل ہونا چاہیے، اتنے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہیں غسل کی یا وضو کی ضرورت پڑے، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر وضو غسل کی ضرورت ہو اور پانی نہ ملے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو وجد میں آ گئے، کہنے لگے اے ابو بکر کے خاندان، اسلام پر تمہارے بڑے احسانات ہیں، تمہاری برکت سے اللہ نے کیا کچھ دے دیا ہے کہ پانی کے بغیر مٹی سے بھی ہم نماز تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ملا ابو بکر کی بیٹی کی برکت سے، امت کو تحفہ ملا ہے تیمم کا، امت کے مریضوں کو، امت کے مسافروں کو، امت کے مجبوروں کو اتنا بڑا ایک متبادل راستہ مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتایا۔ تیمم کے طریقے میں بنیادی طور پہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ تین ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ارادہ کر لیں کہ میں وضو کی جگہ تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت کرنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ہے زبان سے کہہ لیں، ورنہ دل سے کہا ہوا کافی ہے۔ اور یہ کہ میں وضو کی جگہ تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ لگائے، ان کو یوں جھاڑے، یوں، ایسے نہیں جھاڑنا، ایسے نہیں جھاڑنا، ایسے جھاڑے، اور چہرے پہ جہاں جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے وہاں وہاں ایک مرتبہ ہاتھ پھیر لے چہرے پہ، دوبارہ پاک مٹی پہ ہاتھ لگائے اور اس ہاتھ کو جھاڑے اور بازوؤں پہ پھیر لے۔ یہ کپڑا تو ہٹائیں گے بازو سے،
جیسے دھونے کے لیے ہوتا ہے، تو بازو پہ پھیر لیں اور یوں انگلیوں کا خلال کر لیں اور اس طرح کر لیں، بس وضو آپ کا، وضو کی جگہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ جو پاکی وضو سے ملتی ہے وہ اسی سے مل گئی آپ کو۔ اور یہ فرمایا کہ اس سے بڑی بات، اور شاید وہ نعمت ہونا اس موسم میں زیادہ سمجھ میں آئے، کہ جس آدمی کو پانی کے استعمال کی طاقت نہیں، وہ غسل کی جگہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ غسل کی جگہ تیمم، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بھی یہی طریقہ ہے، صرف اتنا ہے کہ نیت یہ کریں گے کہ میں غسل کی جگہ تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت کریں گے۔ یہ پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ دوسرا فرض پاک مٹی پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ دوبارہ ہاتھ مارنا ہے اور پھر بازوؤں پہ مل لیں، بس یہ۔ پاؤں پہ بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، سر کے مسے کی بھی ضرورت نہیں، بس اسی میں وضو ہو گیا، اسی میں غسل ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آسانی نازل کی، برکت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کے احسانات ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کافی دیر کے بعد جب سب نے یہیں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور چلے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب چلے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اونٹ پہ بیٹھ گئیں، آپ بھی بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی اٹھی تو ہار اس کے نیچے پڑا تھا، ڈھونڈا بڑی دور دور تک، نبی علیہ السلام بھی تلاش فرما رہے ہیں اور بڑی پریشانی بھی ہے، لیکن ہار نہیں مل رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلاش کر رہی ہیں، صحابہ کرام بھی جو قریبی تھے وہ بھی تلاش کر رہے ہیں، یہیں کہیں گرا ہے اور مل نہیں رہا، سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں میرے پیر صاحب اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے یہاں تو صحابہ کو نظر نہیں آ رہا، یہاں تو نبی علیہ السلام ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈھونڈ کے جب امید ہی نہیں رہی اٹھے تو وہ اونٹنی کے نیچے پڑا تھا۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تیمم کا طریقہ سکھایا۔ ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سفر میں تھے تو غسل کی ضرورت پڑ گئی، ریگستانی علاقہ تھا، تو اب کیا کریں جی؟ ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، یہ تو پتہ تھا کہ غسل کی جگہ تیمم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کوئی اپنا حساب کتاب لگایا کہ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ویران صحرا تھا، وہ دور چلے گئے اپنے ساتھیوں سے، کپڑے اتارے اور ریت میں رولنگ کرالنگ شروع کر دی، لیٹتے رہے تاکہ سارے بدن پہ اچھی طرح ریت لگ جائے۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی، واپس آ کے نبی علیہ السلام کو طریقہ بتایا تو آپ علیہ السلام بڑے ہنسے، اور آپ علیہ السلام نے، آپ تو بڑے تھے نا، آپ نے فرمایا اصرت حمارا، عمار گدھے بن گئے تھے، گدھے کی طرح لیٹتے رہے، انما یکفیک ھکذا، آپ کو تو اتنا کافی تھا، ایسے ایک دفعہ چہرے پہ اور ایسے کرتے اور بس یہ کافی تھا۔ یہی وضو کے لیے اور یہی تیمم غسل کے لیے۔ تیمم کس چیز پر کریں تو قرآن کریم میں کہا گیا مٹی پر۔ مٹی کی حقیقت جہاں جہاں ہے اس شکل میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، جہاں جہاں مٹی کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے وہ اصول فقہا نے لکھا ہے، ہر ایسی چیز پر آپ تیمم کر سکتے ہیں جو جلانے سے جلتی نہیں، پگھلانے سے پگھلتی نہیں، اور زمین میں دفن کرنے سے گلتی سڑتی نہیں۔ جو جلانے سے جلتی نہیں، پگھلانے سے پگھلتی نہیں، زمین میں دفن کرنے سے گلتی سڑتی نہیں، ایسی تمام چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے، وہ زمین اور مٹی ہی کہلائیں گی۔ تو وہ مٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ اینٹ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اینٹ مٹی کی بنتی ہے، وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، پتھر بھی پہاڑ کا پتھر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی زمین کا ہی حصہ ہے۔ تو اگر کوئی دھلا ہوا پتھر ہو
دھلا ہوا پتھر، تو اس پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ پلستر ہے نا سیمنٹ، اس پہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سیمنٹ ہے وہ بھی پتھر کو پیس کے بنایا گیا، اور دوسری اس میں ریت ہے، وہ بھی زمین کا حصہ، وہ بھی پتھر ہی ہوتا ہے۔ ریت اصل میں پتھروں کے باریک ذرات پانی کے ساتھ پہاڑوں سے بہہ کے ادھر آ جاتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں زمین ہی ہیں، اس لیے ان سے تیمم کرنا جائز ہے پلستر والی دیوار پہ۔ اور چونے سے بھی تیمم جائز ہے، کیونکہ چونا بھی دراصل پتھر ہے، چونا کیا ہوا ہے تو کر سکتے ہیں۔ البتہ کسی دیوار پہ پینٹ کیا ہوا ہے تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پینٹ جلانے سے جل جاتا ہے۔ لکڑی کی چیز پہ تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جلانے سے جل جاتی ہے۔ لوہے پہ، پلاسٹک پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پگھلانے سے پگھل جاتی ہے، اور لوہے سے اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ زمین میں دفن کریں تو وہ گل سڑ جاتا ہے۔ تو جو چیز جلانے سے جلتی نہیں، پگھلانے سے پگھلتی نہیں، زمین میں دفن کرنے سے گلتی سڑتی نہیں، ایسی تمام چیزوں پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو وہ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ ہم بچپن میں یہ سنتے تھے مدرسے جانے سے پہلے کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پگڑی اتاریں اور پگڑی کے اوپر تیمم کر لیں، یا مسجد کے مصلی پہ کر لیں۔ تو بھائی یہ پتہ نہیں کیسے مسئلہ بن گیا، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ کپڑے پر تیمم ہرگز نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ جلانے سے جل جاتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ حکم دیا کہ زمین پہ، مٹی پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور اس مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں، جس چیز پہ آپ تیمم کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پتھر کی چٹان ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کے اوپر گرد و غبار ہو تو تیمم ہوگا، نہیں، پتھر اچھی طرح دھلا ہوا ہے، آپ اس پہ تیمم کر لیں، گرد و غبار کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ شیشے کا دروازہ ہے تو اس پہ بھی تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ شیشہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی کے حوالے سے جتنی ترغیب دی ہے، الحمدللہ اس سے زیادہ اس کے وضاحتیں کر دیں اور اس کے طریقہ اور مسائل کو بیان فرما دیا۔ نتیجتاً امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں فرما دی، بڑی آسانیاں۔ اس حوالے سے کئی اور مسائل ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس موسم میں ہم موزے پہنتے ہیں، تو موزے کہتے ہیں چمڑے کی بنی ہوئی جرابیں، چمڑے کی بنی ہوئی جرابیں، تو لیدر کی، چمڑے کی بنی ہوئی جرابیں، ان پر مسح کرنا ان پہ مسح جائز ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ یہ بڑی اس موسم میں آسانی ہو جاتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ وضو کریں گے، وضو ٹوٹنے سے پہلے موزے پہن لیں۔ اگر آپ اپنے علاقے میں ہیں تو 24 گھنٹے، ایک دن ایک رات، آپ کو وضو میں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک وضو ٹوٹ جائے، دوسرا وضو آپ کریں جیسے کرتے ہیں، جب پاؤں دھونے کی باری آئے تو موزے نہ اتاریں، اسی طرح پہنے رکھیں، اور ان پہ گیلا ہاتھ یوں پھیر لیں، گیلا ہاتھ، اور گیلا ہاتھ بھی مثلاً یہ پاؤں ہے اور اس پہ موزہ پہنا ہوا ہے، تو گیلا ہاتھ یوں پھیریں گے، اوپر ٹخنے کی طرف لے جائیں گے، بس۔ نیچے ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں، دائیں اور بائیں ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں، جو شریعت نے کہا وہ کیا؟ اوپر ہاتھ پھیر لے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی من ظاہرہ، اگر دین انسان کی عقل کے ماتحت ہوتا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ گیلا ہاتھ پھیرنا ہی ہے تو موزے کے نیچے والے حصے پہ پھیرو جو مختلف جگہ پہ چلتا رہا ہے، لیکن شریعت عقل سے اونچی چیز ہے، اونچی۔ انسان کی عقل شریعت کو نہیں پہنچ سکتی، شریعت نے کہا کہ گیلا ہاتھ کہاں پھیرنا ہے؟ موزے کے اوپر، اور ایک ہی دفعہ بس۔ تو کم سے کم پھیرنا ہاتھ ہے پورا،
کم سے کم 3 انگلیاں تو ضرور پھیری جائیں۔ اگر مثلاً کوئی آدمی ایسے 1 انگلی پھیرتا ہے مسا نہیں ہوگا، وضو ہی نہیں ہوگا۔ 2 انگلیاں پھیرتا ہے نہیں ہوگا، کم سے کم 3 انگلیاں پھیرے تو، یا پورا ہاتھ پھیرے۔ اور اگر کوئی انگلیوں کے صرف کنارے پھیرے ایسے کر کے تو جائز نہیں ہے، مسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ پھیرنا ہے، ہاتھ، انگلیوں کا کنارہ نہیں پھیرنا۔ وضو کر کے وضو ٹوٹنے سے پہلے موزے پہن لیں، تو آپ 1 دن 1 رات جب بھی وضو کریں آپ کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاؤں دھونے کی بھی ضرورت نہیں، بس پاؤں پہ مسا کر لیں۔ تو بزرگوں کے لیے یہ سردی کے موسم میں بڑا تحفہ ہے، اور جتنی سخت سردی ہے یہ سب کے لیے تحفہ ہے۔ موزوں پر مسا کرنے کے لیے اس کی حد ہے، جو اپنے علاقے میں ہے اس کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ مسافر 3 دن 3 رات تک بے شک موزے نہ اتارے۔ البتہ اگر غسل فرض ہو گیا تو موزہ اتار کے ہی نہانا پڑے گا، اور اگر وضو کر کے موزے پہنے تھے، وضو ٹوٹنے کے بعد، 1 دفعہ وضو ٹوٹنے کے بعد کسی وقت بھی 1 پاؤں کا 1 موزہ بھی اتارا، صرف ایڑی بھی باہر نکال لی، ہم سمجھیں گے کہ آپ نے دونوں موزے اتار دیے۔ 1 پاؤں کی صرف ایڑی بھی باہر نکال لی، یوں سمجھا جائے گا جیسے آپ نے دونوں موزے اتار دیے ہیں، اور جب موزے اتاریں تو پھر فوراً پہن نہیں سکتے، پھر پاؤں دھوئیں گے وضو میں تو پھر دوبارہ پہن سکتے ہیں مسے کے لیے۔ اور ویسے پہننا ہے تو آپ پہن لیں، لیکن جب وضو کا وقت آئے گا تو آپ کو دھونے پڑیں گے پاؤں۔ یہ مختصر سے مسائل میں نے موزے کے بارے میں عرض کی ہے۔ ایک چھوٹی سی وضاحت، احادیث پاک میں موزوں پر مسح کرنے کا حکم ہے، آپ علیہ السلام نے بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا۔ اور موزہ کسے کہتے ہیں؟ چمڑے کی بنی ہوئی جرابیں۔ اور اگر موزہ نہ ہو بلکہ عام جرابیں ہوں، یہ دھاگے کی بنی ہوئی جراب، تو بھئی ان جرابوں پہ مسح کسی صورت جائز نہیں، اور نہ ہی کسی مستند روایت میں اس کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا جرابوں پر مسح نہیں ہوگا، مسح ہوگا موزوں پر۔ آج کل ایک نئے موزے آئے ہیں، ان کو چائنا موزے کہتے ہیں، غالباً پچھلے سال شروع ہوئے ہیں۔ وہ سب کے پاؤں کا ایک ہی نمبر ہے، ایک بچے کے لیے نمبر ہے، ایک بڑے کے لیے۔ آپ ایک ہی موزہ آپ میں سے جو پہنے گا اس کو پورا آ جائے گا۔ تو لیکن وہ فلیکسیبل ہے، لچکدار ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک اس کی حالت کا میں نے معائنہ کیا ہے اس پہ مسح جائز نہیں ہے۔ البتہ کچھ تحقیق رہتی بھی ہے کہ وہ کچھ شرعی شرائط ہیں اس حساب سے دیکھنے کے لیے، تو بہرحال وہ لینے سے گریز کریں۔ وہ پہننا تو پہن لیں، لیکن اتار کے پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اور باقی جو موزے ہیں چمڑے کے وہ آپ پہن کر مسح کر سکتے ہیں، اپنے علاقے میں 1 دن 1 رات، اور مسافر 3 دن 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مسائل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔